اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس ماہ شعبان کی مناسبت سے انوار شعبان کا موضوع اور اس انوار شعبان کے اندر بطور خاص یہ عنوان کہ حقیقت میں شعبان تطہیر رمضان کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان اگر شعبان کے مہینے میں خود کو پاکیزہ کر لیتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہتر اور پاکیزہ حالت میں داخل ہوگا اور رمضان المبارک کے فیوزات کو، دعوت الہیہ کو اور اللہ کے الہی دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ انسان جس قدر اپنے وجود پر محنت کر سکتا ہے، خود کو تیار کر سکتا ہے اللہ کی ضیافت الہیہ میں اور دسترخوان الہی پر بیٹھنے کے لیے، اس کا وظیفہ ہے خود کو تیار کرے اور تیار کرنے کا وہی راستہ جو روایات اہل بیت میں بیان ہوا ہے، جو اعمال مفاتیح الجنان میں اور اس سے متعلقہ جو ماقبل یا ہم ردیف زمانے میں لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں موجود اعمال کو انسان پڑھے اور جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کل ایک تصحیح بیان کی کہ وہ ضروری نہیں کہ اگر انسان رجب اور شعبان کو جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ اگر درک کر لیا تو لیلۃ القدر کو درک کر پائے گا اور اگر نہیں کر سکا تو لیلۃ القدر کو درک نہیں کر پائے گا، وہ اپنی جگہ مطلب درست ہے۔ لیکن اگر انسان بس اوقات رمضان ہی میں اس کے اوپر کوئی ایسا نفع الہیہ طاری ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اس کے لیے ملکوت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو وہ انسان بھی ان حقائق سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، الہی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے جو ظرف ہے اس کے اندر اس نفع الہیہ کو اور رحمت الہیہ کو قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک تفصیلی بحث مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی نے رسالہ لب اللباب میں بیان کی ہے اور وہ بحث جذبات الہیہ کے عنوان سے ہے کہ انسان جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک دفعہ انسان خود قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، اور ایک دفعہ خود اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف بڑھے۔ جب اللہ کسی کو اپنی بارگاہ میں اپنے دسترخوان پر بلانے کے لیے دعوت دیتا ہے تو ایک دعوت کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو شریعت مقدسہ میں بیان ہوا، جو روایات میں بیان ہوا، جو اعمال کی صورت میں بیان ہوا کہ انسان خود کو ان مقدمات سے گزارتا ہے، خود کو تیار کرتا ہے تاکہ اس رحمت الہیہ میں شامل ہو سکے۔ لیکن ایک دفعہ اس انسان کو یہ رحمت الہیہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے، اور یہ بغیر محنت کے جو رحمت الہیہ انسان کو ملتی ہے اس کے لیے کچھ ماحول ہوتا ہے۔ مثلا انسان حضرت سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھا ہے، اچانک انسان پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بے ساختہ اس کے وجود سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ در واقع یہ ایک ایسی کیفیت میں آ چکا ہے کہ اس کیفیت میں جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو عطا کرے گا، اور اگر یہ اس کیفیت میں بھی صرف دنیا کو مانگے تو وہ بھی عطا ہوگی، لیکن اگر یہ امام حسین کا قرب مانگے
تو حداث الحسین کا مصداق ہو جائے گا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے حداث الحسین کے عنوان سے کہ جنت میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے، چونکہ موضوع سے باہر نکل کے بات سے بات میں اس وجہ سے لکھ کے لاتا ہوں تاکہ میں موضوع سے باہر نہ نکلوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو طبقہ ہے یہ جنت میں حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں سید الشہداء سے ہم کلام ہوگا، اور اس قدر محو سخن ہوگا، محو گفتگو ہوگا کہ جنت کی باقی نعمات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور اس طائفے کو حداث الحسین کہتے ہیں۔ اگر یہ حسین ابن علی کی اس بارگاہ سے انہیں ہٹا دیا جائے تو ان کے لیے وہ جہنم سے بڑھ کر اور جگہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی جنت ہوگی، اللہ کی جنت ہوگی، نعمات ہوں گی، لیکن یہ جنت الحسین میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ اپنے مولا سے ہم کلام ہوں، جہاں یہ مولا سے گفتگو کریں۔ تو انسان اگر جنت کی نعمات میں مستغرق ہے، الہی نعمات سے فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن جمال پروردگار سے اگر محروم ہے، جمال امیر المؤمنین سے محروم ہے، تو وہ اس محرومیت کو خود اپنے لیے ایک نسبی جہنم تصور کرے گا کہ جس نعمت عظمیٰ کو وہ چاہتا ہے وہ اس نعمت عظمیٰ تک نہیں پہنچ پایا۔ ٹھیک ہے، یہ نعمات ہیں، لیکن اس سے بڑی ایک نعمت ہے کہ جس کی ان کو اس وقت طلب ہوگی، اور ان افراد کو جب مشاہدہ کریں گے کہ جو اس دنیا میں ان ہستی سے تقرب کرتے تھے، انہی مجالس سے، انہی عزاداریوں سے، تو یہ ان کے حال پر غبطہ کھائیں گے۔ ان کے جو اس کیفیت ہے اس کو دیکھ کر ان کے وجود میں حسرت ہوگی کہ کاش ہمیں بھی یہ حداث الحسین والا مقام مل جاتا کہ ہم مولا سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے، اور مولا کے اس کلام سے ہم فیضیاب ہوتے۔ یہی جو حسرت ہے ان کی وجود میں، یہی ان کے اس درجے کی کمی کا باعث ہے جب عالی درجے کو دیکھیں گے تو۔ لہٰذا یہ لمحات ہیں کہ جب انسان عزاداری کے ایام میں ہوتا ہے، ماہ رجب، شعبان، رمضان کے ایام میں ہوتا ہے، یا بس اوقات انسان ویسے ہی کہیں مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی دعا پڑھی جا رہی ہے، اور انسان کے وجود پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جسے عرفان اسلامی میں حال کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو حال کی کیفیت ہے نا عزیزان محترم، جسے ہمارے شیعہ عرفا بیان کرتے ہیں، یہ حال کی کیفیت انسان کے اوپر عارضی ہوتی ہے، کچھ لمحات کے لیے ہوتی ہے، پھر یہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایک کیفیت عرفان میں بیان کی جاتی ہے جسے مقام کہتے ہیں۔ یہ مقام کی کیفیت جو ہے یہ پائیدار ہے، اس میں ثبات ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طہرانی وہاں اس رسالے میں کہتے ہیں کہ جس مؤمن پر یہ حال کی کیفیت طاری ہو، چاہے مجلس عزا میں ہو رہی ہے، چاہے نماز کے اندر ہے، چاہے دعا کے اندر ہے، وہ اس کیفیت کے اسباب کو تلاش کرے، کیا سبب ہے کہ جو اس انسان پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے، اس سبب کو اپنی زندگی میں محفوظ کرنے کی کوشش کرے، چونکہ یہ حال کی کیفیت در واقع وہ نفع الہیہ ہے، وہ الہی نسیم ہے، الہی رحمت ہے جو بندے کو اپنی طرف کشش سے کھینچ رہی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف حفاظت کی ضرورت نہیں بلکہ اسے اپنے وجود میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مزید اسے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ حال کی کیفیت تبدیل ہو جائے مقام کے اندر، اور انسان اسی جذبے کی کیفیت میں پائیدار رہے، ثابت قدم رہے، اور اللہ کی طرف قدم بڑھائے۔ لہٰذا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کا ہماری گفتگو سے ربط یہاں جا کر پڑتا ہے کہ جو ہم نے کہا کہ رجب اور شعبان کی اگر وہ ان نعمات کو درک نہیں کر پایا اور خود کی تطہیر اور پاکیزگی نہیں کر پایا تو لیلۃ القدر سے محروم ہو جائے گا، لیکن اگر اس پر رمضان المبارک میں وہ حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیلۃ القدر تک، تو لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہے، اور یہ انسان کو راستہ دیا گیا ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے۔ انسان کو اللہ تک پہنچانے میں جو مقامات ہیں
ان مقامات میں کوئی حد بندی انسان کے لیے اللہ کی جانب سے یا اللہ کے اولیاء کی جانب سے یا حضرات اہل بیت کی جانب سے کوئی حد یقف بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ انسان اس مرتبے سے اوپر نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے مشہور و معروف وہ روایت سنی حضرت سلمان علیہ السلام سے متعلق کہ ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں، سلمان 10ویں پر ہیں، تو یہ مؤمنین کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ انسان 10 تک پہنچ سکتا ہے، کہ اگر امیر المؤمنین اس 10ویں مقام پر ہیں، سلمان اس 10ویں مقام پر ہے، لیکن اس 10ویں مقام کا یہ مطلب نہیں کہ سلمان علی ہو گیا، وہ امام ہے، یہ ان کا مقتدی ہے، وہ فاصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس 10ویں مقام پر اگر محمدی پہنچ سکتا ہے تو یعنی آپ لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں حد معین نہیں کی گئی ہے، لہٰذا انسان یہاں سے خود کو تیار کرے، اپنے یہ جسمانی بعد کو جتنا کمزور کر سکتا ہے، اپنے روحانی پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے انسان اس سے استفادہ کرے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو انسان کے حیوانی پہلو کو مضبوط کرتی ہیں، انسان ان کو آہستہ آہستہ وہ راستہ جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ روزہ بیان کیا گیا ہے، انسان روزہ رکھے، صدقہ بیان کیا گیا ہے، انسان صدقہ دے، اور آج کا ہمارا موضوع نماز ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرے۔ وہ عبادات جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں وہ تو انسان کا فریضہ ہے، لیکن انسان اگر مستحب نماز کو اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اضافی ایک عبادت کی خاطر جھکتا ہے، جیسے آپ مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، یہ ایک اضافی آپ کی طرف سے عبادت ہے جو آپ پر واجب قرار نہیں دی گئی ہے۔ اس اضافی عبادت کو جب آپ انجام دیتے ہیں تو اللہ آپ لوگوں پر افتخار کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس نوافل کو ادا کر رہا ہے جو میں نے اس پر فرض نہیں کیے ہیں۔ اب یہ بندہ اس نوافل کی ادائیگی سے اس قدر میرے قریب ہو سکتا ہے کہ میں اس کی وہ آنکھ ہو جاؤں گا جس آنکھ سے یہ موجودات کو دیکھتا ہے، میں اس کا وہ کان ہو جاؤں گا جس کان سے یہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاؤں گا، وہ ہاتھ ہو جاؤں گا جس ہاتھوں سے یہ اشیاء کو لمس کرتا ہے، وہ زبان ہو جاؤں گا جس زبان سے یہ تکلم کرتا ہے۔ اور یہ حدیث قرب نوافل ہے، تمام ہمارے علماء فقہا نے اس پہ تائید ثبت کی ہے کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اور انسان اس معراج کو چھو سکتا ہے کہ اللہ اس انسان کے ہاتھ، کان، آنکھ، پاؤں اور یہ بن جائے۔ اب اللہ جسم و جسمانیت تو نہیں رکھتا، جب اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے وجود کو ذات الہی کے احکام میں فنا کر دیا ہے، اب اس کا وجود اللہ کی مرضی سے باقی ہے۔ یہ دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، یہ بولتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، یہ لمس کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ انسان کا وہ مقام ہے جس مقام پر انسان ان نوافل کی ادائیگی سے پہنچ سکتا ہے۔ اور بہترین نوافل جو اس ماہ شعبان میں بھی جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف شعبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سال بھر میں ہے، اور وہ صلاۃ اللیل ہے، تہجد۔ انسان اگر رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ اس بندے پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ یہ تہجد گزاری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آدھی رات کو اٹھا ہے جب ابنائے دنیا سو رہے ہیں، دنیا دار طبقہ سو رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کی خاطر اٹھا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ ایسے بندے پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں بہت تاکید کی گئی ہے ان صلاۃ اللیل کے نوافل کی، اور عرفان اسلامی میں جتنے بھی ہمارے علماء فقہا گزرے ہیں وہ صلاۃ اللیل کو بنیاد قرار دیتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، کہ انسان اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے،
لقاء اللہ کے رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے صلاۃ اللیل بنیاد ہے، اور جو نماز تہجد کو ترک کرتا ہے وہ اس رتبے سے محروم ہے۔ صرف اللہ سے ملاقات نہیں بلکہ انسان اگر اپنی زندگی کے باقی معاملات کو بھی سیدھا کرنا چاہتا ہے تو صلاۃ اللیل اس کے لیے بھی بنیاد ہے۔ مرحوم مفسر قرآن جب نجف اشرف تشریف لے گئے، ابتدائی جوانی کا وقت ہے، تو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں مولا آپ کا مہمان ہوں، یہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں، آپ کا مہمان ہوں تو میری میزبانی بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس انداز میں مولا سے مخاطب ہیں کہ مولا آپ ہی میرے سر پر ہاتھ رکھیں، کہ اچانک پیچھے سے آیت اللہ قاضی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہا بیٹا خوش آمدید، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ پس انسان اگر عالم بننا چاہتا ہے، اگر دنیا چاہتا ہے، اگر اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو نماز تہجد اس کا راستہ ہے۔ پس یہ شعبان کا مہینہ در واقع جہاں دوسرے اعمال پر تاکید کی گئی ہے وہاں صلاۃ اللیل پر ایک خاص تاکید کی گئی ہے۔ شعبان کے مہینے میں جمعرات کے دن جو نماز ہے اس کی تاکید ہے، 2 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ توحید کی قراءت کرتا ہے۔ یہ نماز بھی اس نمازی کو اللہ کے تقرب کے لیے بہت مفید ہے، اور اگر اس کی دنیاوی حاجات ہیں تو دنیاوی حاجات کی قبولیت کے لیے یہ نماز ایک اپنا منفرد اور خاص مقام رکھتی ہے۔ پھر اعمال میں اگر ہم، اور اس نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف کی قرأت بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، قائم آل محمد، پورا وعجل فرجہم تک اس درود کو پڑھا جائے 100 مرتبہ اس نماز کے بعد۔ یہ حوائج کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، چاہے حوائج دنیا ہیں چاہے حوائج آخرت ہیں، یہ اعمال مفاتیح الجنان میں تحریر ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ ہستیاں بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا، انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات صرف پڑھی نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور عمل کا ایسا مجسمہ بنے ہیں کہ یہ خود کو اہل بیت کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں، بالکل اپنے اظہار وجود نہیں کرتے ہیں۔ مثلا یہی مفاتیح الجنان کے مصنف ہیں شیخ عباس قمی، کتاب لکھی ہے منازل الاخرہ۔ اب ان کے والد ہیں، وہ ہر روز حضرت معصومہ کے حرم میں جاتے ہیں، اور وہاں وہ جو ممبری ہے، جو وہ خطیب ہے، وہ ہر روز منازل الاخرہ سے کچھ مطالب بیان کرتا ہے، اور یہ نیچے بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ واپس آتے ہیں اور آ کر بیٹے کو کہتے ہیں کیا خوبصورت ممبر سن کر آیا ہوں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ وہ مولانا ایک کتاب سے پڑھ رہے تھے جس کتاب کا نام منازل الاخرہ تھا۔ کیا زبردست کتاب لکھی ہے، اللہ اس پر رحمت کرے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ علامہ یہ بات سنتے ہیں لیکن باپ کو یہ نہیں کہتے کہ بابا جان یہ کتاب میں نے لکھی ہے، کہ کہیں عجب اور ریا بیچ میں باعث نہ بن جائے اور حجاب کا باعث نہ بنے۔ بہترین اخلاقی کتاب ہے۔ تو در واقع یہ ہستیاں اہل بیت کی معارف کو حاصل کر کے ان ہستیوں کی تعلیمات میں خود کو فنا کر دیتی ہیں، اور اگر ان کا نام موجود ہے تو در واقع ان ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ مرحوم یہی صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص آتا ہے ان کے پاس پانی کا ایک گلاس لے کر کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اور آپ ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بڑی آپ کی کتابیں ہیں، آپ اگر اس کے اوپر کچھ حمد و سورہ یا کوئی چیز پڑھ کے پھونک دیں گے مجھے یقین ہے کہ اس کو شفا مل جائے گی، اور میں یہ پانی اپنے بچے کو پلاؤں گا۔ تھوڑی دیر تدبر کیا، غور کیا، کہا میں اپنی زبان کی گواہی نہیں دے سکتا لیکن اس ہاتھ کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اس ہاتھ کو میں نے صرف آل محمد کی احادیث لکھنے کے لیے اٹھایا ہے، لہٰذا اس ہاتھ کی ایک انگلی اس پانی میں ڈالتے ہیں اور باہر نکال لیتے ہیں۔ وہ شخص جاتا ہے، جیسے ہی اس بچے کو پلاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آل محمد کی بارگاہ میں جھکنے کا نتیجہ ہے کہ جس قدر انسان خاضع ہوتا ہے، جس قدر انسان جھکتا ہے، خداوند متعال کی جانب سے اسے رنگ لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان اگر اپنی حاجات چاہتا ہے تو بہت اچھی یہ نماز جو مرحوم شیخ عباس قمی نے نقل کی۔
نیمہ شعبان گزر گیا، اس کی بھی کچھ نمازیں ہیں، چونکہ تبرک ہے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت نماز میں 100 مرتبہ سورہ توحید کی قراءت ہے، یہ نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان انجام اگر دے سکتا ہے تو بہت تقرب کا باعث ہے۔ مثلا 6 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ یاسین ہے، ملک ہے اور توحید ہے، اس کی قراءت کرے تو انسان مقامات اور مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ 100 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ توحید کی قراءت ہے، یہ بھی نماز انسان کے لیے مدارج عالیہ طے کرنے کا باعث ہے۔ یہ عزیزان محترم اعمال اگر دیکھیں تو بس اوقات اعمال کی کثرت دکھائی دیتی ہے روایات میں، کتابوں میں۔ انسان جب اپنے وجود کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اتنے زیادہ اعمال نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ تاکید نہیں ہے کہ ضروراً آپ نے یہ سب اعمال کرنے ہیں۔ جیسے مثلا ہم نے اعمال انجام دیے تو یہ سب اعمال تو نہیں کیے ہیں، وہ خاص اعمال جن پر زیادہ تاکید کی جاتی ہے ان کو زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ ایک اپنی جگہ پر مقام ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ حضرت سید الاوصیاء کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو یہ راستہ کھلا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس نے وہ جو قلیل عمل انجام دیا ہے وہ اس کو مدارج عالیہ بلند مقامات نہیں عطا کرے گا۔ انسان اگر خلوص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بھی مقبول ہے۔ مثلا ایک بہت زیادہ اہم نکتہ کہ شاہ صاحب بھی اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جو اسی نیمہ شعبان جو ہے اس میں اعمال میں بھی ہے، لیکن یہ سال بھر کے اعمال میں ہے اور بطور خاص شعبان کے اعمال میں ہے نماز حضرت جعفر طیار۔ انسان بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ نماز جعفر طیار پڑھے، روزانہ پڑھے نماز حضرت جعفر طیار۔ اور صرف البتہ اس کو ہماری جو دینی کتابیں ہیں اس میں اکسیر اعظم کے نام سے یاد کیا ہے۔ مثلا ہوتا ہے نا کہ ایک دوا جو ہر مرض کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور انسان کو بہبود دیتی ہے، شفا دیتی ہے، یہ نماز جعفر طیار ایک ایسی دوا کا کردار ادا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جس مرض کے لیے بھی اس کو نیت بنا کر استعمال کرے، خداوند متعال کی جانب سے اس شخص کے لیے اس میں تاثیر موجود ہے۔ مثلا بیان کیا مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہے کہ جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، بالخصوص بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر روز نماز جعفر طیار اسی نیت سے پڑھیں اور 40 دن تک باقاعدگی سے اس کی رعایت کریں، یقیناً خداوند متعال کی جانب سے فرج ہوگی۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ عمل انجام دیا گیا۔ اور پھر آخر میں جو سجدہ ہے، ایک تو دعا جو مفاتی میں بیان کی گئی ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور اگر وہ دعا نہیں بھی پڑھتے تو آخری سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا اپنی آنکھوں کو نم کیا جائے، تھوڑی اللہ کی بارگاہ میں تباکی کا مصداق بنا جائے، تھوڑا گریہ ازاری کی جائے، اللہ سے مانگنے کا ایک انداز اپنایا جائے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں بخل نہیں ہے۔ یہ عمل جو نماز جعفر طیار کا انجام دیتا ہے اسے اکسیر اعظم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حلال مشکلات ہے۔ تو یہ انسان اگر پریشان ہے تو ان چیزوں کو انجام دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ البتہ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ نماز جعفر طیار کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہمارے ہاں جو معروف ہے مساجد میں جو انجام دیا جاتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ مختصر طریقہ بھی ہے کہ جو مومنین اس دشوار طریقے کو، یعنی وہ 300 مرتبہ جو تقسیم کیا گیا ہے تسبیحات اربع کو، مثلا 10 مرتبہ جو ہے وہ حمد و سورہ کے بعد آپ نے کرنی ہے، پھر رکوع میں جاتے وقت پڑھنی ہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ ایک وہ تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیحات اربع کو پڑھنا ہے۔ ایک انسان کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں روایات میں اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں نوٹ کر کے آیا تھا، ہاں مرحوم شیخ حر آمولی نے کتاب شریف وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، باب نمبر 8 ہے، 2 احادیث بیان کی ہیں، اور دونوں کا مجموعہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز فجر کی طرح آپ نماز جعفر طیار کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر 300 مرتبہ تسبیحات اربع کی
قرأت کرے. یعنی اس کے لیے روایت موجود ہے. ہم اپنی طرف سے بس اوقات تصور ہوتا ہے کبھی آغا بہجت نے کہہ دیا، آغا بہجت کون سا کوئی جو ہے وہ حجت ہیں، یہ امام کا قول ہونا چاہیے. نہیں، روایت موجود ہے. آپ اس عمل پر عمل کریں گے اس تفصیلی طریقے کے مطابق تو بھی آپ کو وہی اجر ملے گا جو آپ اس کے مطابق کریں گے. لیکن یہ ایسے افراد کے لیے ہے کہ جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو مصروف ہیں، یا جو کاؤنٹنگ کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے ہیں، جن کے لیے محاسبہ کرنا مشکل ہے، وہ آسانی کے ساتھ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو کر سکتے ہیں، گریہ اوزاری بھی کر سکتے ہیں، تباکی کا مصداق بھی بن سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تضرع بھی کر سکتے ہیں، اور خداوند متعال ان کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام بچوں کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہر بچے کے لیے رات کو روزانہ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ وہ کمال حاصل کر سکیں. خود امام جعفر صادق کا یہ جو ہے وہ روش ہے. جیسے نماز فجر روزانہ ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں، الحمد کے بعد سورہ قدر، اور پھر دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کر لی جائے. نیت یہ ہو کہ یہ جو بچے ہیں ان کی میں اصلاح کے لیے، ان کی عاقبت بخیری کے لیے. اور عزیزان محترم، باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت مجرب چیز ہے. بس اوقات ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جس سے ہم غفلت کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جملہ اس کی جو عاقبت ہے اس کے خراب ہونے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں، ایسے ہی ہم نے غصے میں کوئی بات کہہ دی اور پھر بعد میں متوجہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات سے جو ہے وہ انصراف اختیار کریں. وہ بچے کی لیے ایک بندش کا کردار ادا کرتی ہے. لہٰذا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گولپائگانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد رضا گولپائگانی، ان کا یہ ملتا ہے کہ طبس میں زلزلہ آتا ہے، بہت شدید زلزلہ آتا ہے، تو ان کے پاس جو کچھ بھی پیسہ جمع ہوتا ہے، جیسے آج کل آپ مومنین جمع کر رہے ہیں ان شہداء کے خاندانوں کے لیے، خدا آپ کو اس کا اجر دے، تو اسی طرح آیت اللہ گولپائگانی کے پاس جو اموال جمع ہوتے ہیں یہ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر آپ زلزلہ زدگان میں تقسیم کر کے آؤ. وہاں پر بیٹا جاتا ہے، وہاں سب کچھ تقسیم کر کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جوان بیٹا آیت اللہ کا فوت ہو جاتا ہے. اب جب اس کا جنازہ آتا ہے تو سب علماء آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ مرجع وقت ہے، بوڑھا ہے، اس کو کیسے ہم کہیں کہ آؤ آ کر بیٹے کی نماز جنازہ پڑھاؤ. تو کہتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ مرتضیٰ حائری جو رئیس حوزہ علمیہ، مؤسس حوزہ علمیہ عبد الکریم حائری کے بیٹے ہیں، ان کے لیے یہ طے پاتا ہے، چونکہ بہت ایک مقدس شخصیت ہے اور ان کا بھی میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ آ کر نماز جنازہ پڑھائیں اس متوفی کے لیے. لیکن جب آغا گولپائگانی کو علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، میں خود آ کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد مستجاب ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، باپ اگر بیٹے کے لیے روزانہ دعا کرے، بالخصوص عاقبت بخیری کی، تو اس کی ایک بہت تاثیر ہے. لیکن اگر باپ بد دعا کر دے تو عزیزان محترم اس کا جو بخت ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بخت، بند ہو گیا، وہ قبض کی کیفیت آ جائے گی. اور یہ روایات میں موجود ہے. اور ایسا قبض آئے گا کہ پھر انسان اس کو جب تک باپ راضی نہیں ہوگا اس کو برطرف نہیں کر سکتا. اس باپ کی حلالیت، اس کی رضامندی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت سے مطالب کو بیان کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس نماز کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. آج ایک ایسے نمازی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہستی اسی نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی. چونکہ مومن نے تقاضا کیا، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حضرت کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے. تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک ایسے نمازی ہیں کہ جنہوں نے نماز کی حالت میں اپنے رب سے جا کر ملاقات کی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. امیر المؤمنین عادتاً ہر روز ایک فرزند کے ہاں، ایک بیٹے کے یا بیٹی کے ہاں افطار کرتے ہیں، اور آج کی رات ام کلثوم کے نام کا قرآن نکلا ہے. امیر المومنین حضرت ام کلثوم کے بیت الشرف میں تشریف لائے ہیں اور
افطار کا وقت، نوافل ادا کر رہے ہیں، بی بی ایک تشت میں جو ہے وہ افطاری کا سامان لے کر امیر المومنین کے پاس آتی ہیں۔ جو کی 2 روٹیاں ہیں، نمک ہے اور دودھ کا ایک برتن ہے۔ امیر المومنین جب اس ظرف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آپ کو تو معلوم ہے علی نے آج تک اپنے دسترخوان پر 1 سے زائد کھانا تناول نہیں کیا، بیٹا ان میں سے ایک اٹھا لو۔ ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا تو منع کیا، کہا نہیں دودھ اٹھا کر لے جاؤ۔ تو امیر المؤمنین نے چند لقمے نمک کے ساتھ اس جو کی روٹی کو تناول کیا۔ آج علی کی وہ ضربت کی رات تھی امیر المؤمنین کی، لہٰذا ایک خاص کیفیت میں تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ بار بار گھر کے صحن میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج وہی رات ہے، آج وہی رات ہے جس کا پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، آج وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا تھا، آج کی رات علی مہمان ہے۔ اس طرح سے ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ آج کی رات اللہ کا وعدہ محقق ہونا ہے۔ اس پریشانی کو تمام موجودات مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اس بیٹی پر کیا گزرے ہوئی کہ جو بیٹی باپ کی آج مہمان نوازی کرنے کے لیے بیٹھی ہے اور باپ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ باپ کا آخری وقت ہے۔ یقیناً ام کلثوم متوجہ ہیں، صبح کا وقت آتا ہے، اب مولا بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ام کلثوم میں اضطراب ہے، کہتی ہیں بابا آج نہ جائیے، آج کوئی اور نماز پڑھا دے گا۔ کہا نہیں بیٹا اللہ کا وعدہ ہے، آج علی نے ضرور جانا ہے۔ اور صحن خانہ میں آتے ہیں، وہ بطخیں راستہ روکتی ہیں، گویا کہ وہ بے زبان حیوان بھی جانتا ہے کہ میرے مولا کا آخری وقت ہے، اور راستہ روکتی ہیں۔ اور مولا ان کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ وہ دروازہ امیر المؤمنین کا راستہ روکتا ہے۔ وہ جو امیر المؤمنین نے کمر بند باندھ رکھا تھا وہ اس دروازے کی کنڈی سے اٹکتا ہے، کھل جاتا ہے، یعنی وہ بے زبان بھی علی کو روکنا چاہتا ہے، لیکن امیر المؤمنین جو وعدہ الہی کے تحقق کو مشاہدہ کر رہے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نمازی جو سو رہے تھے انہیں بیدار کرتے ہیں، اور شاید ان نمازیوں کا کوئی گھر نہیں، یا شاید آدھی رات کو تہجد کی ادائیگی کے لیے آئے تھے اور پھر وہیں آرام کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان نمازیوں میں ایک لعین انسان بھی ہے جسے ٹھوکر مار کے بیدار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ طرز خواب شیطانوں کا ہے، انسان اس طرح سے نہیں سوتے، اگر تو چاہے تو تجھے بتاؤں تو کس نیت پلید سے آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں محراب عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، نوافل کا آغاز کرتے ہیں، جیسے ہی رکعت اول کے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں یہ لعین ضرب لگاتا ہے، امیر المؤمنین کا سر اقدس 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مولا وہیں سجدے کی حالت سے منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ علی کوئی آہو پکا نہیں کر رہے، لیکن علی ابن ابی طالب کے لبہائے مبارک کی جنبش سے یہ کلمات جاری ہوئے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ کلمات جاری کرنے کے بعد حضرت فریاد بلند کرتے ہیں کہ اس لعین نے مجھے قتل کر دیا۔ اب اصحاب متوجہ ہوتے ہیں، امیر المؤمنین کا حصار کرتے ہیں، کچھ اس شکی کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے میں امیر المؤمنین کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت اس محراب میں ایک کپڑے سے اپنے سر کو باندھ
باندھ رہے ہیں۔ علی کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو پائی، کہا بیٹا حسن آپ نماز پڑھائیں۔ امیر المؤمنین نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف۔ امیر المؤمنین کی وہ کیفیت ہے، بالاخر امیر المؤمنین کو مسجد سے بیت الشرف لے جایا جاتا ہے۔ وہ امیر المؤمنین جو اپنے پیروں سے چل کر گئے تھے انہیں لایا جاتا ہے، اور ایک ندا آسمان سے بلند ہوتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی۔ اس منادی کو تمام کوفہ والے سنتے ہیں، سب باہر آ جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے اور کیا واقعہ ہو گیا۔ متوجہ ہو جاتے ہیں امیر المؤمنین کو ضربت لگی ہے، امیر المؤمنین کو گھر لایا جاتا ہے، یہ لعین بھی گھر آتا ہے۔ امیر المؤمنین اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بتا، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرے لیے کوئی ناانصافی کی؟ کیا تیرے حق میں کوئی ظلم کیا؟ اور تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب دیکھا کہ وہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، کہا بیٹا حسن تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں، بیٹا اس کو اچھا کھانا کھلانا، اس کو اچھا پانی پلانا، بیٹا اس کو اچھا نرم بستر دینا۔ اگر مجھے حیات ہوئی تو خود اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو بیٹا اس نے ایک ضرب لگائی تھی، تمہیں ایک سے زائد ضرب لگانے کا حق نہیں ہے۔ بیٹا اس کو مصلح نہیں کرنا، اسے آزاد کر دینا، صرف ایک ضرب لگانا۔ یہ وصیت مکمل ہوئی، مولا کا خادم قنبر فوراً بھاگتا ہوا ایک طبیب کو لے آتا ہے۔ یہ طبیب جیسے ہی آتا ہے مریض کا معائنہ کرتا ہے، کہتا ہے ایک گوسفند کو ذبح کیا جائے۔ گوسفند ذبح کیا جاتا ہے، اس کے جگر سے کوئی ناڑ باہر نکالتا ہے، کوئی نالی ٹائپ کوئی چیز باہر نکالتا ہے، اس میں ہوا بھرتا ہے، اسے مولا کی پیشانی میں جہاں وہ شگاف تھا اس کے اندر ڈالتا ہے تاکہ وہ شگاف بند ہو جائے۔ کچھ وقت کے بعد اس کو نکالتا ہے، نور میں مشاہدہ کرتا ہے، نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زہر پھیل چکا ہے۔ قنبر سے کہتا ہے ان کا فرزند کون ہے؟ امام مجتبی آگے آتے ہیں، کہتے ہیں شہزادہ اپنے بابا سے کہو وصیت کر لے، زہر پھیل چکا ہے، اب اس زہر سے نجات نہیں۔ یہاں محمد حنفیہ کہتے ہیں اب میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ اسی دن 19 رمضان کو بعد الظہر چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا اور بابا کا پیر ورم کر چکا اور وہ زہر سر سے پیر تک تجاوز کر چکا تھا، پھیل چکا تھا۔ بابا کے بدن میں تکلیف تھی، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے مشاہدہ کیا، مولا کے سر پر ایک زرد رنگ کا رومال باندھا ہے لیکن چہرے اور سر میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ طبیب کہتا ہے کہ ان کا ابھی وصیت کا وقت ہے، انہیں اب کوئی شفا نہیں ہے، یہ اگر زہر کے بغیر ضربت ہوتی تو انہیں شفا دی جا سکتی تھی، علاج کیا جا سکتا تھا، لیکن اب علی کی یہ کیفیت ہے۔ وہ خواتین، وہ مخدرات جو پس پردہ سن رہی ہیں، نہیں معلوم زینب نے کیسے تحمل کیا، ام کلثوم نے کیسے تحمل کیا کہ مولا جس ابن ملجم کی وصیت کر رہے ہیں اسے کھانا کھلایا جائے، اسے پانی پلایا جائے۔ مولا یہ آپ کا کردار ہے، آئیے کربلا میں دیکھیے مخدرات عصمت و طہارت کو کیسا پرسا دیا جا رہا ہے۔
امام حسین کی شہادت کے بعد ان مقدرات عصمت کو پانی پلانے کی بجائے تبرکات آل رسول کو لوٹا جا رہا ہے، اسیر کیا جا رہا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار دعا گو ہیں ہماری اس مختصر سے توسل کو، مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جو مومنین دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ حاضرین جم کی جتنی بھی حوائج ہیں، جتنی حاجات ہیں، ان حاجات کو پورا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ شہداء کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ علم نور، علم نافع عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ معارف اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے، بیان کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو رحم اللہ عبداً احیاء امرنا کا مصداق قرار دے۔ مولا ہم آپ کے معارف کو سیکھیں اور آپ کے معارف کو آگے مؤمنین تک پہنچائیں۔ مولا ہمیں یہ سعادت نصیب فرما۔ مولا جن جن مؤمنین کے ہاں پریشانیاں ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بچوں کے ہاں شادی کے لیے پریشان ہیں، جو کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان حال ہیں، بالخصوص یہ جو مؤمنین زخمی ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل